الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. تمامی احباب باواز بلند درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. کوئی بندہ خاموش نہ رہے، مل کے باواز بلند کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید المرسلین. سب سے پہلے رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی شاہ صاحب قبلہ کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے درجات بلند فرمائے اور اپنی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کچہری اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. انتہائی مختصر وقت ہے اور پورے وقت پر انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے. صرف چند لمحے آپ کے درکار ہیں، توجہ فرمائیں. ہم سب نے یہ جہان چھوڑ کر چلے جانا ہے، لیکن ہر موت ایک جیسی موت نہیں ہوتی، ہر مرنا ایک جیسا مرنا نہیں ہوتا. جس فوتگی پر آپ آئے بیٹھے ہیں یہ خون رسول ہے. آپ کو بات سمجھ آئی ہے تو کہیں ذرا سبحان اللہ. آل رسول، نبی کے اہل، نبی کے بیت، نبی کے گھر والوں سے یہ فوتگی ہوئی ہے. پڑھے لکھے احباب بھی بیٹھے ہوں گے، اہل فہم بھی بیٹھے ہوں گے، سمجھدار بھی بیٹھے ہوں گے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سب کو گواہ بنا کر ایک مسئلہ سیدھا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی بندہ اگر لاکھ حج پڑھ لے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ سید بن سکتا ہے؟ کوئی بندہ اگر کروڑ نمازیں پڑھ لے، کروڑ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی وہ سید نہیں بن سکتا. ہر عمل میں بندہ بڑھ چڑھ کر آگے نکل جائے اور اتنا عامل بن جائے، اتنا عابد بن جائے کہ اس جیسا عابد اور زاہد کوئی نہ ہو، لیکن وہ عابد تو رہے گا، زاہد تو رہے گا، متقی تو بن جائے گا، سید نہیں بن سکتا. جس کو بات سمجھ آ رہی ہے کہو ذرا. سید نہیں بن سکتا. تو پھر جب کروڑ نمازیں پڑھنے سے، حج کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، اعمال صالحہ کرنے سے کوئی سید نہیں بنتا، سید بنتا کیسے ہے؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لو تو انشاءاللہ ادھر بھی بگڑی بن جائے گی، ادھر بھی بگڑی بن جائے گی.
سید بنتا کیسے ہے تمام کو گواہ بنا کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سید اسے کہتے ہیں جس میں خون رسول ہو، سید اسے کہتے ہیں جو رسول دو عالم کے پاک خون سے بنے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی حضور کے نسل کے افراد اس دنیا میں موجود رہیں گے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا بڑا احسان ہے امت محمدیہ پر۔ محمدی مسجد میں بیٹھ کر بولو ذرا آواز سے، امت محمدیہ پر یہ بہت بڑا احسان ہے آل رسول کا کہ وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے تیرے اور میرے لیے بخشش کا سامان کر گئے۔ شک ہے تو پھر کوئی بات نہیں، جسے پک ہے وہ میری بات سنے۔ میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں میدان کربلا کے حوالے سے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ حسین پر ظلم ہوا ہے، بولو تو صحیح نہ، امام حسین مظلوم نہیں ہے، مظلوم وہ ہوتا ہے جس پر ظلم ہو۔ یہ تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، گلی گلی میں آج حسین کے تذکرے۔ مظلوم نہیں ہے، مجبور بھی نہیں ہے۔ مجبور وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو۔ یہاں پر ہمارے بابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مزار پر کروڑا رحمتیں نازل فرمائے، وہ ایک جملہ کہتے تھے، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ بولو تو صحیح نہ، مجبور نہیں، سارا کچھ تھا، اختیار تھا۔ یہاں پر میں بات کر دوں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي۔ دوسرا پارہ ہے، آخری صفحہ ہے جناب، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آزمائش ہو اور آزمائش کے وقت اللہ کہے اس نہر سے پانی نہیں پینا، تو اب جو پیے گا وہ اللہ کا نہیں ہے، جو نہیں پیے گا وہی رب کا۔ بولو تو صحیح نظر آواز سے۔ تو یہ نہ سمجھو پیاسا گیا حسین، نانا پانی ترسا ہے حسین کے۔ آپ مجبور نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیے تھے، عطا فرمائے تھے۔ میں یہاں پر نکتے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آل رسول کا ہم پر احسان ہے، ورنہ ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ 6 ماہ کا بچہ ننھا اصغر امام علی مقام کا جب شہید ہوا، گلے میں تیر لگا، حلق کے آر پار ہوا، اتنا ظلم ہوا، جناب آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ رب کی بارگاہ میں بلند کیا، ایک تو پہلے ہی بلند تھا، دوسرا پھر بلند کر کے رب کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں مظلوم ہوں، یہ یزیدی قوتیں میرے خاندان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گلہ نہیں دیا امام حسین لجپال نے، 2 باتیں رب سے کی۔ میں وہی باتیں بتا کے بات ختم کروں گا، بولو ذرا کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات عرض کی، مولا میرے خاندان کے چشم و چراغ اس جنگ میں شہید ہوئے، حتیٰ کہ میرا ننھا اصغر بھی چلا گیا، بس میں گلہ نہیں دے رہا، بس میں یہ مانگ رہا ہوں، میں جس طرح اپنے ارادے پر قائم ہوں، چاہے میری جان چلی جائے میں اپنے ارادے سے پھر نہ سکوں، ثابت قدم رہوں میں، کیونکہ ایک مرد گھر میں ہو جائے تو بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، ہوش ختم ہو جاتے ہیں، تو جس خاندان کے 72 چلے جائیں جی، فرمایا میں ایک قدم بھی ڈگمگاؤں نہ، پیچھے نہ ہٹوں، جس طرح یزید کے مقابلے میں کھڑا ہوں اسی طرح کھڑا رہوں۔ دوسری چیز ہے تیرے اور میرے لیے، جو صحیح معنی میں آل بیت نبوت سے محبت کرتا ہے وہ ذرا اس بات کو سمجھے، تیرے اور میرے لیے دوسری چیز مانگی امام علی مقام امام حسین نے، اور کیا مانگا؟ فرمایا مولا اگر تو مجھے یہ اختیار دے کہ میں اپنے ننھے اس اصغر کا بدلہ ان سے لوں، ان سے بدلہ لوں، تو فرمایا میرے نانے نے آج تک بدلہ نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا۔ بولو تو صحیح نہ یار،
ہم بدلہ لینے نہیں آئے، بولو تو صحیح نہ ہے، جو آتا ہے وہ دینے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ وہ نفوس ہیں جن کو رب تعالیٰ نے ماڈل بنا کر ہمارے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اسوہ بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا مولا میں بدلہ نہیں لوں گا، ہاں چونکہ تیرا آرڈر ہوگا، تو فرما رہا ہے کہ بدلہ لے لے، تو پھر میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، جس امت کے لیے میرا نانا رو رو کر غاروں میں بخشش کی دعا کرتا تھا، جس امت کے لیے میرا نانا کبھی بیت اللہ کے سامنے، کبھی غار ہرا میں، کبھی غار ثور میں، کبھی خلوت میں، کبھی تنہائی میں اٹھ اٹھ کر اس امت کی بخشش کی دعا کرتا تھا، میں اس کا نواسا ہو کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میرے اس ننھے اصغر کے خون کا صدقہ میرے اس نانے کی ساری امت کی بخشش فرما۔ میں کہتا ہوں یہ بات مانگنے والا میں ہوں تو ہو سکتا ہے یہ قبول نہ ہو، مانگنے والا کوئی بستی کا وڈیرا ہو تو ہو سکتا ہے یہ قبول نہ ہو، مانگنے والا ایسا ہے جس جیسا نواسا کوئی نہیں اور اس جیسا نانا کوئی نہیں، دنیا میں نانا بھی میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو اور نواسا بھی میرے حسین جیسا کوئی نہیں ہے، اور حسین جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں اور میں ان کا آخری نواسا ہوں، نہ ایسا نانا آئے گا نہ ایسا نواسا آئے گا۔ عرض کر دی مولا بس یہی مانگتا ہوں، مجھے بتاؤ جس نے 72 تن قربان کر کے تیرے اور میرے لیے معافی مانگی، تیرے اور میرے لیے بخشش کا سامان مہیا کیا، آج ہم ان کا نام لیں تو تمہیں پریشانی ہوتی ہے؟ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نے انتظام ایسا کر دیا سلیم صاحب کہ کوئی مانے یا نہ مانے اہل بیت نبوت کا ذکر اسے ہر نماز میں کرنا پڑتا ہے۔ نمازی بیٹھے ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ ہر نماز میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، نماز کے اندر کچھ ارکان ایسے ہیں جو صرف امام کرتا ہے، مقتدی جیسے امام قرات کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کوئی سورت اس کے ساتھ پڑھتا ہے، مقتدیوں کو اجازت نہیں، وہ خاموش رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پیچھے امام کے کچھ نہیں پڑھنا ہم نے۔ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد۔ کچھ کام امام کرتے ہیں، کچھ مقتدی کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں مصطفیٰ کی بہترین سخاوت پر میرے آقا نے ایسا کرم فرمایا، فرمایا یہ جو کام ہے امام بھی کرے مقتدی بھی کرے۔ وہ کام کیا ہے؟ اتحیات کے بعد اونچی بولو، اتحیات کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ درود ابراہیمی، اونچی بولو، درود یہ بنا ہے نماز کے لیے، اونچی بولو، جس میں اللہ نے یہ میسج دیا ہے نمازیں بھی 5 ہیں، اس میں ذکر بھی 5، بولو تو صحیح نہ یار، نمازیں بھی 5 ہیں، ذکر بھی ان کا ہے۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلا، اونچی بولو، وعلا آل محمد، اکیلا امام نہیں مقتدی بھی ساتھ شامل ہو کر آل محمد کا ذکر کرتے ہیں، تو پتہ چلا آل بیت نبوت کا ذکر کرنا پریشان ہونے کا باعث نہیں بلکہ اپنی عبادات کو قبول کروانے کا باعث ہے۔ تو میں نے یہاں پر یہ ذکر کیوں کیا؟ بولو سبحان اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سادات کرام کا گھرانہ ہے اور ان جیسے ہم نہیں ہو سکتے۔ ظاہری عمل نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ خون رسول ہے، جس نے یہ ادب کر لیا اللہ کی عزت کی قسم اس کی دنیا بھی سور گئی آخرت بھی سور گئی۔ آخری بات بولو سبحان اللہ۔ یہ روایات میں موجود ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے جو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک خاتون باپردہ ان کے پاس آئیں اور کہنے لگی میں سید زادی ہوں، میری 5 بچیاں ہیں، میرے خاوند کا انتقال ہو گیا ہے، صدقہ ہم لیتے نہیں ہیں، خون رسول کا صدقہ اگر میری کچھ خدمت کر دیں۔ اس بزرگ نے کہا حج بعد میں کریں گے، جتنا حج کا اکٹھا کیا تھا وہ سارا اس سید زادی کی بارگاہ میں پیش کر۔
خدمت کر دی. دوستوں سے کہا یہاں سے آگے آپ جائیں میں واپس جاؤں. لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، بھئی یہ دیکھو یہ تو ٹھہرتا نہیں تھا، اب سے پیار ہو گیا ہے. لیکن اصل حقیقت کا انہیں پتا نہیں تھا کہ انہوں نے تو سید زادوں کی خدمت. واپس آ گئے، حج ہو گیا. حج کرنے کے بعد دوست جب واپس آئے تو بندہ ایک کام کے لیے جا رہا ہو تو بندہ نہ جا سکے تو کتنا دکھ ہوتا ہے دل کے اندر. ان کے دل میں بھی دکھ تھا کہ میں چلا جاتا تو میرا بھی حج ہو جاتا، لیکن مسائل بن گئے، میں نے خدمت کر دی. اب وہ بندہ ان کے استقبال کے لیے، حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. ایک حاجی کو ہار پہناتا ہے، گلے ملتا ہے، کہتا ہے حج مبارک. دوسرا کہتا ہے مجھے مبارک تو تجھے بھی مبارک. بولو تو صحیح ذرا آواز. تیسرے کو ملتا ہے، وہ بھی کہتا ہے یار تجھے بھی مبارک ہو، تو بھی تو ہمارے ساتھ. وہ حیران ہو گیا، کہتا ہے جناب میں تو گیا نہیں، میں تو وہاں سے واپس آ گیا. دوست اسے گلہ دے رہے ہو، تو ہمیں کہتا تھا کہ میں نے جانا نہیں، اب طواف میں فلاں جگہ پہ تو ہمیں ملا تھا، صفا مروہ کی سعی میں تو فلاں جگہ پہ ہمیں ملا تھا، فلاں جگہ پہ ملا تھا. وہ کہے میں تو گیا نہیں ہوں. یہ کرم کیسے ہوا ہے؟ اسی سوچ میں تھا، آنکھ لگ گئی، مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا. سرکار کا جب دیدار نصیب ہوا، میرے آقا نے خواب میں یہ فرمایا تو نے میرے خون کی عزت کی، اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا جو تیری طرف سے طواف بھی کر رہا تھا، صفا مروہ کی سعی بھی کر رہا تھا، مناسک سارے ادا کر رہا تھا. تو میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو خون رسول کی عزت کرتا ہے جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا. عزت آل نبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا. تو لہذا میں آپ کو یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں، حسین کا پیغام یہی ہے، سر کٹوا دو نماز نہ چھوڑو. کون نہیں بول رہے تسی؟ سر کٹوا دو نماز، یہ حسین کی وصیت ہے. اور فرمایا سر کٹ بھی جائے تو قرآن پڑھنا ہے حسین کی طرح. بولو تو صحیح نا یار. سر کٹ بھی جائے، دھڑ سے جدا بھی ہو جائے، نیزے پہ چڑھ کے جس نے قرآن سنایا وہ حسین لجپال ہے. پتہ چلا نمازی بھی حسینی، اونچی بولو، قرآن کا قاری بھی حسینی ہوتا ہے، جو قرآن سے تلاوت کی اتنا عشق رکھے کہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہے، ہر وقت نماز میں محو رہے. وہ اہل بیت نبوت سے صحیح معنی میں پیار کرنے والا ہے. الحمدللہ ہم جیسے بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہماری نمازیں ہیں، ٹوٹے پھوٹی ہماری قرآن کی تلاوتیں ہیں، لیکن عشق اہل بیت نبوت کا صدقہ جہاں حسین کی نماز کو رنگ لگائے وہاں ساتھ ہماری بھی مل جاتی ہے، تلاوت بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس میسج کو عام کرنے کی توفیق دے، اہل بیت نبوت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور سیدہ کے اللہ تعالی درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. وما علیہ